ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس مبارک موقع کی، اس معتبر عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ تمامی حضرات کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو. آئیے حضرات، جس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے غدیر اور کربلا. یعنی وہ کون سا مسئلہ ہے، وہ کون سی بات ہے جو غدیر کو کربلا سے جوڑتی ہے. اور بہرحال یہ ایک قابل توجہ بات ہے کہ کس طرح سے غدیر کا مسئلہ کربلا سے جڑ جاتا ہے. محترم ناظرین کرام، ہم اور آپ اس عید غدیر کو بہت ہی اعلیٰ پیمانے پہ مناتے ہیں اور منانا چاہیے. یہ عید الولایہ ہے. ثبوت دینا چاہیے اپنے غلام ہونے کا اور اپنے آقا کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے. آخر وہ کون سی بات ہے کہ جو غدیر کو کربلا سے جوڑتی ہے؟ امام ہادی علیہ السلام سے منسوب ایک زیارت جو زیارت یوم غدیر ہے، امام اس زیارت میں امام امیر المومنین علیہ السلام کو متوجہ کر کے فرماتے ہیں وَأَنَّكَ مَوْلَاي وَمَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ میرے مولا اور تمام مومنین کے مولا. وَأَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَوَلِيُّهُ وَأَخُو الرَّسُولِ. آپ اللہ کے بندے، ان کے ولی، اس کے ولی اور رسول کے برادر، ان کے وصی، وہ اور ان کے وارث ہیں کہ جن کے بارے میں رسول نے فرمایا والذی بعثنی بالحق ما آمن بی من کفر بک، کہ جس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے رسول بنا کر اور رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، کہ جس نے تمہارا انکار کیا اس نے میرا اقرار نہیں کیا اور وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا. ولا اقر باللہ من جحدک، اور جس نے تمہارا انکار کر دیا اس نے اللہ کا اقرار نہیں کیا. وقد ضل عن صد عنک، اور وہ گمراہ ہو گیا جس نے تمہارے راستے پر پابندی لگائی اور تمہارے راستے کا کانٹا بنا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَمْ يَهْتَدِ اللَّهِ وَلَا إِلَيَّ مَنْ لَا يَهْتَدِ بِكَ، کہ جو آپ کے ذریعے سے ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ نہ اللہ کی طرف ہدایت پا سکتا ہے نہ میری طرف ہدایت پا سکتا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں مولائی فضلک لا یخفی، آپ کا فضل، آپ کی فضیلت مخفی نہیں ہے. ونورک لا یطفی، اور آپ کے نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا. وَإِنَّ مَنْ جَحَدَكَ الظَّلُومُ الْأَشْقَى، ہاں جس نے آپ کا انکار کیا وہ بہت زیادہ ظالم ہے اور شقی القلب ہے. امام ہادی علیہ السلام نے یہ جو جملہ فرمایا ہے کہ جس نے آپ کا انکار کیا وہ ظالم ہے، وہ شقی ہے، یہ وہ جملہ ہے کہ جس نے کربلا سے جوڑ دیا. اس لیے کیونکہ کربلا اور غدیر دونوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ غدیر اسے کہتے ہیں جہاں پر اقرار بیعت امیر المومنین ہے، جہاں پر اقرار بیعت ہے، اور کربلا اس جگہ کا نام ہے اور اس واقعے کا نام ہے جہاں انکار بیعت ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ غدیر میں اقرار بیعت امیر المومنین ہے اور کربلا میں انکار بیعت فاسق ہے. بس اب جس نے بھی اقرار بیعت امیر المومنین کیا ہے وہ انکار بیعت فاسق میں امام مظلوم کربلا کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو امام نے فرمایا لا اباع مثلک، کہ اے یزید میرے جیسا تیرے جیسی کی بیعت نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جو ہاتھ اقرار بیعت امیر المومنین کو بڑھ چکے ہوں وہ ہاتھ دوبارہ کسی بیعت فاسق سے ملوث نہیں ہو سکتے. تو امام امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کے بعد، ان کی بیعت کرنے کے بعد اب کوئی بھی جس نے بیعت کر لی ہے وہ ان کی اولاد پر ظلم نہیں کر سکتا، وہ ان کی اولاد کے سامنے سفارائی نہیں کر سکتا.
تو اب جن جن لوگوں نے وہاں سفارائی کی کربلا میں، وہ امام کی بیعت کے منکر تھے، ولو انہوں نے ظاہری طور پر بیعت کر لی ہو لیکن دل سے امام کی بیعت کے منکر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے آ کر امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ عاشور کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، آپ عاشور کو اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں، اتنا زیادہ مجالس اور مراسم عزا کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ امام نے ایک جملہ فرمایا، امام نے فرمایا کہ ہم ایام عزا میں، عاشور میں اتنا زیادہ اہتمام اس لیے کرتے ہیں، ہم عاشور کو اتنی زیادہ اہمیت اس لیے دیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تم لوگ غدیر کو بھول گئے ہو اسی طرح عاشور کو بھلا دو، کیونکہ غدیر کو باقاعدہ طور پر بھلایا گیا ہے، اور یہ واقعات تاریخ میں موجود ہے کہ غدیر کے کچھ دنوں بعد لوگوں میں بحث ہوئی کہ بھئی وہ غدیر پہ کیا اعلان ہوا تھا، غدیر پہ کیا کہا گیا تھا، تو لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم نے نہیں سنا۔ تو تاریخ نے وہ منظر بھی دکھایا ہے کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جن جن لوگوں نے انکار کیا تھا غدیر کا، ان لوگوں کی پیشانی پر سفید داغ نمودار ہونے لگے۔ تو عزیزان گرامی، اب جن لوگوں نے غدیر کا انکار کیا گویا وہ ظالم ہو گئے اور بہت شقی ہو گئے۔ اب جو لوگ جو انکار غدیر کر کے جب شقی ہو گئے تو کربلا میں جو لوگ موجود تھے تو کیا وہ رحم دل تھے؟ کیا وہ ایسے تھے کہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے؟ نہیں، وہ ظالم ترین شخص تھے، وہ شقی ترین لوگ تھے کہ جو کربلا کی سرزمین پہ فرزند رسول کے سامنے سفارائی کر رہے۔ تو محترم ناظرین، تو غدیر کو اگر سمجھ لیا، اگر غدیر سمجھ میں آ گئی، کیونکہ جب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا ولی اور ہمارا سرپرست کون ہے، تو پھر کبھی بھی انسان اس کی اولاد کے مقابل میں نہیں آ سکتا۔ بس لوگوں نے یہی نہیں سمجھا، غدیر پر مکمل طور پہ دل سے ایمان نہیں لائے، اسی وجہ سے لوگوں نے کربلا جیسے واقعات کو سر انجام دیا اور کربلا میں فرزند امیر المومنین امام حسین علیہ السلام کے سامنے سفارہ ہو گئے اور وہاں پر ان کی اولاد کے قاتل بن گئے اور ظالم بن گئے۔ یہ ظالم ان کو کس نے بنایا؟ یہ ظالم بنایا ہے انکار غدیر نے، یہ ظالم بنایا ہے امیر المومنین کی بیعت سے پھر جانے نے، یہ ظالمین بنایا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی مخالفت کرنے نے۔ تو محترم ناظرین کرام، ہمیں اپنا غدیر پہ عقیدہ مضبوط کرنا ہے تاکہ کربلا ہماری محفوظ رہے، کیونکہ جتنا مضبوط غدیر کا عقیدہ ہوگا اتنی مضبوط کربلا کا عقیدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔